بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاطر کی ایک آیت کا حصہ جس کا ابھی مفہوم بیان کیا جائے گا، تمام حاضرین ناظرین ناظرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ سازش کرنے کا وبال سازش کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کے خلاف سازش کرتا ہے تو اس سازش کا نقصان جس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کا تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو خود کرنے والا ہے اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل معاشرے کے اندر سازش کرنے کا رواج پڑ گیا ہے کہ ایک دفتر کے اندر کام کرنے والے ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اس طرح جو آفس کا بڑا ہوتا ہے اس کے کان بھر کے اس طرح اپنے ساتھ کام کرنے والے کو چھٹی کروا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمسایہ ہمسائی کے خلاف سازش کرتا ہے، اور گھریلو زندگی کے اندر بہو اپنی ساس کے خلاف سازش کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو اس کی ماں کے خلاف کان بھر کے اپنے شوہر کو اپنی والدہ سے متنفر کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات جو ساس ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کے کان بھر کے اپنی بہو کے اپنے بیٹے کو خلاف کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ تو یہ بہو اگر سازش کرتی ہے اپنی ساس کے، یا ساس اپنی بہو کے، یا ہمسایہ ہمسائے کے، یا چھوٹا منصب رکھنے والا بڑے منصب کے خلاف سازش کر کے اس طرح جو ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس صورت میں اس کو بہت بڑا نقصان خود کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک آدمی اگر کسی مالک کو متنفر کر کے کام کرنے والے کو چھٹی کروائی، کچھ دن کے بعد اس کی اپنی بھی چھٹی ہو گئی، تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے میں اگر کسی کو چھٹی کروا رہا ہوں یا کسی کے خلاف بری سازش میں کر رہا ہوں تو یہ صرف نقصان اس کو ہوگا، مجھ کو نہیں ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کو ایسی جرأت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپس میں پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، یہ ایک ساتھ کام کرنے والے یہ بھی ساتھی ہوتے ہیں، ایک ساتھ سفر کرنے والے بھی ساتھی ہوتے ہیں، اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے یہ بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کے بھی حقوق ہیں، تم نے ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ حقوق ادا کرنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر کوئی سازش کرتا بھی ہے، دو آدمیوں کو آپس میں متنفر کر دیتا ہے، ایک دوسرے کا مخالف بنا دیتا ہے، ایسی صورت میں اخروی کیا نقصان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے خلاف سازش نہ کرو اور سازش کرنے والے کی مدد بھی نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا سازش کرنے والا بھی جہنم میں ہے اور دھوکہ دینے والا جو ہے وہ بھی جہنم میں ہے۔ تو اس لیے یہ سازش کرنا کسی کے خلاف
یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کا ایک نوکر ہوتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو دوسرا جب دیکھتا ہے کہ یہ اس کے پاس اچھا کام کرتا ہے، کیوں نہ میں اس کو اس مالک سے متنفر کر کے اپنے پاس لے آؤں یا ادھر سے اس کی چھٹی ہی کرا دوں۔ تو ایسی صورت میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کے نوکر کو، کسی کے خادم کو اس سے متنفر کرے گا اور اس طرح اس کے مخالف کر دے گا، تو اس صورت میں فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دے اور اس طرح متنفر کر دے عورت کو اپنے شوہر سے، فرمایا یہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بیماری بھی عام پائی جا رہی ہے کہ کسی عورت کو شوہر کے خلاف کر دینا، تیرا شوہر تو یوں ہے، یہ تو بالکل فارغ ہے، کسی کارے مسئلے کا نہیں ہے، تو نے کیسے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو بے وقوف تھی، تیرے ماں باپ بے وقوف تھے، یہ بندہ ہے جس کے ساتھ تیری شادی ہوئی ہے۔ اس طرح متنفر کر کے گھر اجاڑ دیا جاتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے، جب کہ میاں بیوی کی آپس میں نہ بنے، لڑائی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ بول کے ان کے درمیان صلح کرائیں گے تو اس پر بھی ثواب ہوگا۔ حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے مطابق جب بندہ جھوٹ بولتا ہے 30 میل فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ 30 میل دور چلے جاتے ہیں، کس سے؟ جھوٹ بولنے والے سے، کیونکہ جھوٹ بولنے پر اس کے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کو وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی، اس لیے 30 میل دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا وبال بھی ہے، اتنا بڑا گناہ بھی ہے کہ جس سے فرشتے 30 میل دور چلے جاتے ہیں، لیکن فرمایا دو میاں بیوی کو اگر آپس میں جھوٹ بھی بول کے ان کو راضی کر لیتا ہے، ان کی صلح کروا دیتا ہے، تو بجائے گناہ کے اس کو اس پہ ثواب ملتا ہے، ایک ایک بات پہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس طرح اگر کسی کا گھر اجاڑ دیا جائے سازش کر کے اور اس طرح متنفر کر کے، تو کتنا بڑا وہ بندہ ظالم ہوگا کہ جس نے ایک گھر جو ہے وہ اجاڑ دیا ہے۔ جبکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ہر وقت کوشش میں ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑائے، تو اس طرح شیطان کی صورت میں میاں بیوی کے پاس جا کے بندہ ان کا گھر اجاڑ دیتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، یہ میں توجہ دلاؤں گا، جو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی وہ پرائے گھر جاتی ہے، وہ سمجھو جب شادی کر دی اس کا گھر وہی ہے جس گھر میں بھیج دی۔ جو بہو ہے اصل وہ بیٹی ہے، اس کو جتنی عزت دیں گے وہ بھی عزت کرے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم کسی کی عزت نہ کریں تو دوسرا ہماری عزت کرے۔ اگر بہو کی عزت نہیں کریں گے تو اس طرح بہو بھی اپنی ساس اور سسر کی عزت نہیں کرے گی۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو اس کو عزت دیں، انشاءاللہ وہ بہو بھی بیٹی کی طرح جو ہے وہ عزت کرے گی اور اس طرح احترام کرے گی۔ اور اگر کسی کے گھر میں دیکھیں کہ کسی کی بہو گھر میں متنفر ہے، کوشش کر کے اس کا ذہن بنائیں یہ تیرا گھر ہے، تو نے ادھر رہنا ہے، اور اس طرح اگرچہ کوئی تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے اس کو بیٹا برداشت کرتے ہیں۔ بیٹی وہی اچھی ہوتی ہے جو اپنی ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اس کا ذہن بنا دیا جائے اور اس طرح اس کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کئی صورتیں ہیں متنفر کرنے کی عورتوں کو،
ایک خاتون کی شادی ہوئی، یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ۔ کچھ عرصہ وہ اپنے سسرال رہی، ہر کام اس نے اپنے خامند سے پوچھ کے کرنا ہے، اپنی ساس سے اپنے سسر سے پوچھ کے کرنا ہے، کہیں جانا ہے تو پوچھ کے۔ تو ایک دن اس کی بہنیں آ گئی، آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، تو کہنے لگی تو بھی بے وقوف ہے، ہر کام تو اپنے خامند سے پوچھ کے کرتی ہے، اپنے ساس سے سسر کے پوچھ سے کرتی ہے، تو دیکھتی نہیں ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، ہم تو کسی سے بھی نہیں پوچھتی ہیں، نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے، پوچھنے کی جرات ہی کون رکھتا ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ ہم کہاں جا رہی ہیں، کہاں اٹھ رہی ہیں، کہاں بیٹھ رہی ہیں۔ یقین فرمائیے اس جملے کے بعد وہ جو اپنے سسر سے، ساس سے، شوہر سے ہر کام کے متعلق پوچھتی تھی، اس کے بعد اس نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ الٹا ساس نے کہا کہ بھائی تو پہلے تو اچھی تھی، اب تو تجھے کیا ہو گیا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تم بے وقوف ہو، ہر کام کے لیے ہم تم سے پوچھیں۔ تو اس طرح یہ ماحول جو ہے خراب کیا جاتا ہے۔ اب اس ماحول کے خراب کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ رسول کے ہاں وہ مجرم ہیں، قیامت کے دن انہوں نے جواب دینا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھر کو اجاڑا ہے اور بڑوں کی عزت انہوں نے نہیں کرنے دی ہے، ان کا ذہن خراب کر کے۔ تو بہرحال آج 17 رمضان المبارک بھی ہے، اس میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ کیا ایک کافر کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا، بس وہ سبب بن گیا جنگ بدر کا کہ قریش مکہ نے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ قافلہ تیار کیا۔ اس قافلے کے افراد کتنے تھے؟ 1000، اور مدینہ شریف والوں سے یعنی مسلمان جو مجاہدین تھے ان کی تعداد تھی کتنی؟ 313۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، 313 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مددگار فرشتے بھیج دیے، اور اس طرح وہ جو 1000 کی تعداد میں تھے کافر، جن کے پاس سواریاں بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، یہ 313 مجاہد مسلمان جن کے پاس نہ زیادہ اسلحہ تھا نہ سواریاں تھیں، لیکن چونکہ مخلص تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا صحابہ سے، کہنے لگے آقا آپ اگر حکم فرمائیں گے ہم اپنے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیں گے، آپ جو فرمائیں گے ہم ویسے کریں گے۔ تو اس طرح جنگ بدر کے اندر کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ابو جہل جو خبیث ترین آدمی تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا کرتا تھا اور اس طرح لوگوں کو متنفر کرتا تھا، وہی کافر ابو جہل جو ہے وہ بھی جنگ بدر کے اندر ہلاک ہوا اور واصل جہنم ہوا۔ کیسے ہوا؟ 2 چھوٹے سے ننھے منھے بچوں کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک ہوا، واصل جہنم ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں اور بائیں چھوٹی سی عمر والے نوجوان کھڑے تھے، میں دل کے اندر سوچ رہا تھا کاش کہ میرے ارد گرد جو ہے کوئی طاقتور لوگ ہوتے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ دائیں طرف والا فرشتہ وہ بچہ جو ہے پوچھ رہا ہے کہ چچا عبد الرحمن بن عوف آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، کیا کام ہے اسے؟ کہا میں نے سن رکھا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ دکھ پہنچاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اب میری یہ خواہش ہے میں جب تک اس کا سر نہیں اڑاؤں گا، گردن نہیں اڑاؤں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں رہوں گا۔ اسی طرح بائیں طرف والا وہ جو بچہ تھا وہ بھی اسی طرح کہنے لگا میں جب تک اس ابو جہل کو واصل جہنم نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔
تو اتنے میں ابو جہل سامنے آیا۔ میں نے ان بچوں سے کہا دیکھتے نہیں یہ ابو جہل پھر رہا ہے، تو وہ دونوں بچے تلوار لے کر باز کی طرح ابو جہل پر جا کے جھپٹے اور اس طرح اس کو واصل جہنم کیا۔ پھر دونوں بچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ہم آپ کے دشمن ابو جہل کو واصل جہنم کر کے آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی؟ عرض کی ہاں، چلو تم تلوار دکھاؤ، واقعی تلوار سے تم نے اس کو واصل جہنم کیا ہے، ذرا دکھاؤ تمہاری تلوار کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خون دونوں بچوں کی تلوار کے اوپر لگا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واقعی تم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ تو اس طرح یہ ابو جہل بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کیا کرتا تھا۔ اسی طرح شیبہ، عتبہ اور امیہ بن خلف، یہ سارے بڑے بڑے جو دشمن تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ نیا دین لے کے آیا ہے، تم اسے چھوڑو، ہمارے باپ دادے کا دین ہے تم وہ اپناؤ۔ تو اس طرح یہ بڑے بڑے دشمن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سازش کرنے والے جو ہیں واصل جہنم ہوئے جنگ بدر کے اندر، اور اس جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے، اور جو کافر تھے 70 کافر جو ہے وہاں پہ واصل جہنم ہوئے، اور 70 جو کافر تھے وہ پکڑے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ سبحان اللہ، وہ جب 70 کافر پکڑے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح یہ دین اسلام پھیلا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ سے۔ تو بہرحال یہ سازشیں کفار کرتے تھے، تو آج اگر ہم لوگ اپنے مسلمانوں کے خلاف بری سازش کریں گے تو یہ پھر کافروں جیسا عمل ہوگا، اور اس طرح مسلمان جو ہے وہ کافروں جیسا عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بری سازش کسی کے خلاف نہیں کرنی ہے، اور اس طرح دو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مخالف نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے سے متنفر نہیں کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو اس صورت میں نقصان خود کو ہوگا۔ وہ کیا نقصان؟ ایک جس کو ہم بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں، وہ کیا؟ ظاہر ہے کہ ایک کو دوسرے کے خلاف کریں گے تو کوئی نہ کوئی عیب جو ہے نا ڈھونڈ کے خلاف کریں گے نا، کہ یہ فلاں فلاں اس کے اندر عیب ہے، تو کس طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس طرح وہ جو عیب ڈھونڈ کر کے مسلمان کو بے عزت کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد شریف کے اندر کہ جو کسی کے عیب ڈھونڈ کر کے اس کو بے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ادنا سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو اس کے بالکل متنفر کر دیتا ہے۔ اور گھر کے اندر جب رہتا ہے نہ ماں باپ اس کو بلاتے ہیں، نہ بیوی بلاتی ہے، نہ اولاد بلاتی ہے، اس طرح گھر کے اندر اس کے لیے ایک قیامت جیسا جو ہے وہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی ہم کوشش کریں کہ اگر کسی کو ہماری طرف سے تکلیف ہوئی اور سازش کر کے ایک دوسرے کے خلاف کیا، اب بھی وقت ہے کہ ان کو آپس میں راضی کریں، اور آئندہ جو ہے کوشش کریں کہ ہماری طرف سے دو مسلمان ناراض نہ ہوں، ایک دوسرے سے متنفر نہ ہوں، ورنہ جو ہے اس کا وبال ہم کو خود کو ہوگا۔ دعا اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔